اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بہت بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج کہتے تھے شہر کی فصیل کے جو دروازے ہوتے تھے ان پر نمایاں کر کے اونچی لائٹس لگائی جاتی تھی تاکہ رات کو آنے والے مسافروں کو پتہ چل جائے کہ شہر میں داخل ہونے کا راستہ ہی ہے۔ آسمان میں برج، ابھی ہم آسمان تک نہیں پہنچے، ہم کیا جانے کہ اس کے دروازے کیا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان کے برج ہیں، تو وی سے یس آسمان کے برج ہیں۔ صدق اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور بنایا اس نے آسمان میں ایک روشن چراغ، سراج جس میں جلنے کا عمل ہوتا ہو، اور وہ سورج ہے۔ وقمرن، اور چاند، منیرا چمکتا ہوا روشن۔ یہاں تک ہماری سائنس پہنچ چکی ہے کہ جلنے کا عمل صرف سورج میں ہوتا ہے، اور چاند صرف روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے، روشن ہے، لیکن اس میں جلنے کا عمل نہیں ہوتا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو بنایا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، اس کے لیے جو ارادہ رکھتا ہو نصیحت حاصل کرنے کا، او ارادہ شکورا، یا ارادہ رکھتا ہو شکر ادا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں ہم ایک پروفائل جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں کہ قوم یسمعون، سننے والے، لیل الابصار، آنکھوں والے، پھر قوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے۔ یہ تین کا ایک سیٹ ہے۔ عام جو دنیا میں ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا ایک سیٹ ہے تین کا، صبار، جھیلنے برداشت کرنے والے، شکور، شکر ادا کرنے والے، اور پھر ان دونوں کے بعد قوم یعقلون، سینسیبل لوگ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ ان ہز سینسز، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بے ہوش ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی مت ماری ہوئی ہے۔ انسان کے اندر جو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ عقل ہے۔ اور موسٹلی جو بھی انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، جوں آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی عقل جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں، اور ان پڑھ وہ جوش و خروش والا ہوتا ہے۔ لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک اور کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ شکر گزار نہیں ہوتے، کسی کا احسان نہیں مانتے۔ دے ٹرائی ٹو شو کہ یہ سب کچھ ان کا اپنی کریشن ہے، ان کا اپنا غور و فکر ہے، ان کی اپنی ریسرچ ہے۔ دے ڈیڈنٹ گیٹ اٹ فرام اینی ون ایلس۔ اور کسی کی بات ماننا یہ انہیں بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو یہاں دو چیزیں فرمائیں، لمن ارادہ یذکر، اس کے لیے جو ارادہ رکھتا ہو نصیحت حاصل کرنے کا، جس کا کسی سے مت لینے کا کوئی ارادہ نہ ہو، جو کسی سے مت لینا نہ چاہتا ہو، جس کو کسی دوسرے سے مت لینے کی عادت نہ ہو، اس کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی۔ او ارادہ شکورا،
یا جو ارادہ رکھتا ہو شکر گزاری کا، کسی کا احسان ماننے کا. انسانیت کے جو بہترین اوصاف ہیں ان میں سے ایک وصف جو ہے شکر ادا کرنا ہے. کسی کا احسان ماننا. کسی نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تو اس کا بھی احسان مانیے. کسی نے آپ کو کوئی راستہ بتایا تو اس کا بھی احسان مانیے. کسی نے کوئی چھوٹی سی بات آپ کو بتائی اس کا بھی احسان مانیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر ایک حجام کو کہتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے. شاگرد بڑے حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، تو اس ان پڑھ حجام سے انہوں نے کون سی کتاب پڑھی ہوگی. تو ایک دن ذرا ریلیکس موڈ میں تھے، پھر انہوں نے ذکر کیا وہ میرا استاد ہے. تو شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے اس سے کیا پڑھا تھا؟ تو انہیں فرمایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں اس کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا، اور جو پرانا روایتی انداز ہے بال کاٹنے کا وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نوجوانوں کو اس کا تجربہ نہیں ہے، کہ جو بال کاٹنے والا تھا وہ ایک جگہ فکس ہوتا تھا اور بال کٹوانے والا اس کے سامنے گھومتا رہتا تھا. وہ کہتا تھا اب ادھر منہ کرو، اب میری طرف منہ کرو، اب ادھر سائڈ پہ منہ کرو، اب ادھر منہ کرو. تو فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا تو میں نے بائیں طرف اس کے آگے کر دی. میں نے کہا نہیں بیٹا، پہلے دائیں طرف سے بال کٹاتے. تو اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا ہوا ہے، وہ میرا استاد ہے. یہ ہے شکر گزاری. میں نے کہا نا کہ جتنا انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ کسی کا احسان نہیں مانتا، وہ سب کچھ اپنی ہی اچیومنٹ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ میرا ہی کمال ہے، میرا ہی ریسرچ ہے، یہ میری ہی کریشن ہے. لیکن اتنی بڑی شخصیت، وہ ایک حجام کو اپنا استاد مانتے تھے کہ اس نے مجھے ایک سبق پڑھایا تھا. اور پھر وہ جب ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ ابراہیم میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یقیناً اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اب امام ابو حنیفہ میں شکر گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی کتنی سمجھ عطا فرمائی ہے. یہ تو آپ فقہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں تک ان کا ذہن اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، کتنی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے. تو جو آدمی گریٹفل ہے، تھینکفل ہے، وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے. اور جو کسی کا احسان ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، he is good for nothing، بیکار آدمی. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. یعنی ایک متکبرانہ چال ہوتی ہے کہ وہ ایسے سینہ تان کر، گال پھلا کر، یوں گردن سیدھی کر کے ایڑی مار کے چلتا ہے. یہ متکبرانہ چال ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اور ایک ہے بندوں والی چال چلنا، غلاموں والی چال چلنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور آپ کا ایک فرمان یاد آیا کہ آپ اکثر پاؤں کے بل بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. یعنی آپ نے کبھی ٹیک لگا کر تو کھانا کھایا ہی نہیں، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. لیکن آپ باقاعدہ، یہ غلاموں کا انداز تھا کھانے کا. یعنی ایک ہے چوکڑی مار کے بیٹھ کے کھانا، اور پھر آگے کوئی اونچی چیز جس پہ کھانا رکھا ہوا ہو. یہ ایک عزت کا کھانے کا انداز ہے. غلام جو ہے وہ زمین پر کھانا رکھ کے اور اکڑوں بیٹھ کے، پاؤں کے بل بیٹھ کے کھاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کھانا پسند کرتے تھے. یعنی کسی اونچی جگہ پر، کسی چوکی پر، کسی میز پر
کھانے کا کوئی سوال نہیں. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ آکلو کما یاکل العبد او کما قال، کہ میں کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے، اس لیے کہ میں اللہ کا غلام ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کہہ بھی لیں کہ ہم آزاد ہیں تو آزاد تو نہیں ہے، حقیقت کیا ہے؟ ہم غلام ہیں. لیکن یہ سبق انسان کو جتنا یاد رہے گا اتنا ہی کم ہے. تو جب یاد رہے گا تو کھاتے ہوئے بھی اسے یاد ہوگا کہ میں غلام ہوں، چلتے ہوئے بھی یاد ہوگا کہ میں غلام ہوں، بات کرتے ہوئے بھی یاد ہوگا کہ میں غلام ہوں، کسی سے گفتگو کرتے ہوئے بھی یاد ہوگا کہ میں غلام ہوں. بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں، مجھے تو ایسا شک ہے، کسی سے میری بات نہیں ہوئی، لیکن مجھے شک ہے کہ سول سروس اکیڈمی میں باقاعدہ اکڑ خانی کے ساتھ چلنا بھی سکھایا جاتا ہے. موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی بیوروکریٹس ہیں وہ ہاتھ کھول کے چلتے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ یقیناً تو ایڑی مار کر میری زمین کو پھاڑ نہیں سکے گا اور اونچا تورا لگا کر تو میرے پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکے گا. اپنی اوقات میں رہ. تو میری اوقات کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم بندے ہیں اور جدی پشتی غلام ہیں. میرے والد محترم بھی اللہ کے غلام تھے، میرے دادا، میرے پردادا، یہاں تک کہ میرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے غلام تھے. اور اقبال نے تو کیا چار چاند لگائے ہیں کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. کہ غلامی کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ جھکنا. تو اس جھکنے پر بھی ناز، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. کہ انسان کو اپنی عاجزی پر خوشی ہونی چاہیے، اسی میں اس کو بڑائی محسوس ہونی چاہیے کہ میں عاجز انسان ہوں. سورہ مومنون کے آغاز میں ہم نے 11 آیات میں پڑھی تھی بندہ مومن کے بنیادی اوصاف. الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. وہاں کیا تھا؟ نماز میں عاجزی. یہاں کیا ہے؟ یعنی نماز کے باہر بھی عاجزی، چلنے پھرنے میں عاجزی، اٹھنے بیٹھنے میں عاجزی، کھانے پینے میں عاجزی، گفتگو میں عاجزی. یعنی آپ ہمارے جو سربراہان مملکت گزرے ہیں، اگر آپ ان کا کوئی پروفائل دیکھیں کہ کچھ کا جسچر جو ہے وہ ہمبل جسچر تھا، یوں کر کے ملتے تھے کسی سے، صدر اور وزیر اعظم ہونے کے باوجود. اور کچھ کو آپ دیکھیں گے وہ یوں کر کے ملتے تھے. تو انسان جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اس پر اپنی حقیقت کھل جاتی ہے، ہو ایم آئی، تو پھر وہ اکڑ نہیں سکتا. اس کے پاس تکبر کرنے کے لیے ہوتا ہے کچھ نہیں. میرا تو جسم اپنا نہیں ہے، میرے ہاتھ اپنے نہیں ہیں، میرے کان اپنے نہیں ہیں، میری آنکھیں اپنے نہیں ہیں، میرا دماغ اپنا نہیں ہے، میری زبان اپنی نہیں ہے. مجھے بولنا بھی اللہ نے سکھایا ہے اور میں اللہ کی توفیق سے بولتا ہوں. مجھے آنکھیں بھی اللہ نے دی ہیں اور اللہ کی توفیق سے دیکھتا ہوں. اگر اللہ میری بینائی سلب کر لے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں. جاہل جو ہے یہ دو صفات کی ضد ہے. عاقل کی ضد بھی جاہل ہے عربی میں، اور عالم کی ضد بھی جاہل ہے. اسی لیے آپ مختلف تراجم میں دیکھیں گے کہ بہت سے تراجم میں آپ دیکھیں گے جب اکھڑ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں. اکھڑ کون ہوتا ہے؟ جس کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہ ہو، جو منہ میں آئے بک دے، جس پہ چاہے ہاتھ چلا دے.
اور بے علم بھی جاہل کہلائے گا۔ تو جب ان سے جاہل لوگ، اکھڑ لوگ یا ان پڑھ لوگ مخاطب ہوتے ہیں، قالوا سلاما، تو ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے سلام کہتے ہیں، یعنی ان سے الجھتے نہیں۔ جب یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات سمجھنا نہیں چاہتا، بحث کرنا چاہتا ہے صرف، تو پھر اس پہ ساتھ خام خواہ بحث نہیں کرتے، بس السلام علیکم کر کے گیٹ اوے فرام دیئر۔ ایک وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے۔ ایک تو وہ وفد تھا نا جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بحث کرنے کے لیے آیا تھا، جس کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے۔ ایک اور وفد آیا تھا جس کا ذکر سورۃ قصص میں ہے، یہ آیت نمبر 55 ہے سورۃ قصص کی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے کنونس ہو گئے۔ تو جب وہ واپس جا رہے تھے تو قریش نے انہیں برا بھلا کہا، تو انہوں نے جواب میں کہا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، السلام علیکم، لا نبتغی الجاہلین، ہم پاگلوں سے الجھا نہیں کرتے۔ تو فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو جب جاہل لوگ ان سے، اکھڑ لوگ ان سے، کم عقل لوگ ان سے، جذباتی لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان کو سلام کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ سورہ مومنون میں فرض نمازوں کا تذکرہ تھا، اب یہاں تہجد کا ذکر ہے۔ اور تہجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد ہے وہ 2/3 رات، نصف رات اور 1/3 رات پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہماری تہجد تو ہے نا کہ ذرا فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے 8 رکعتیں بس پوری کر لیں قل واللہ کے ساتھ تو تہجد ہو گئی، لیکن اصلی تہجد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت کی تہجد، وہ اسی طرح کی ہے، 2/3 رات، 1/3 رات یا آدھی رات۔ تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون، اور جب وہ رات کو اٹھتے ہیں، اچھا پھر ہمیں اگر کہیں رات کو اٹھنا نصیب ہو جائے تو اٹھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ 8 رکعتیں پوری کرتے ہیں اور پھر دعائیں کرتے ہیں دنیا کے لیے، میری پروموشن ہو جائے، فلاں بچے کو داخلہ مل جائے میڈیکل کالج میں، فلاں بچے کا کاروبار چمک جائے، وہاں سے پیمنٹ آ جائے، ایسا ہو جائے، یعنی گولڈن اپرچونٹی۔ وہ وقت اصل میں ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا۔ ہم 27ویں پارے میں، 26ویں پارے کے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھ کر اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نصیب کرے اٹھنا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز بخشش ہے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے محسنوں کے لیے اور پوری امت کے لیے بخشش کی دعا۔ خاص طور پر آج کل ہم جنہیں حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں خاص طور پر پوری امت کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ امت مسلمہ کو بخش دے، یا اللہ اپنے نبی کی امت کو بخش دے، یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، اللہ سے درخواست پیش کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، پھیر دے ہم سے، دور کر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، انہا ساءت مستقرا و مقاما، یقیناً جہنم بری جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور وہاں پر سکونت اختیار کرنے کے لیے بھی۔
یہاں دو باتیں نوٹ کرنے کی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے انٹلیکچوئلز نے جہنم کا خوف اور جنت کا شوق ہمارے دلوں سے نکال دیا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کی نیک بندی تھی. ان کی جو خاص ولایت والی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، اس کا کبھی ذکر نہیں کرتے. ایک دفعہ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو سوالی آ گیا دروازے پر کہ جی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیں. تو 2 روٹیاں تھیں ان کے پاس، تو انہوں نے سوالی کو دے دی، خود بھوکی رہ گئی. تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. میں نے پوچھا کون؟ ان کے جی میں فلاں صاحب کی طرف سے آیا ہوں، تو یہ آپ کے لیے انہوں نے کھانا بھیجا ہے. میں نے کہا ٹھہر جاؤ. دیکھا روٹیاں گنی، وہ 18 تھیں. واپس کر دی کہ نہیں یہ میرا کھانا نہیں ہے، تم بھول گئے ہو. اس نے کہا نہیں نہیں آپ ہی کے لیے بھیجا ہے. ان کے میں جو کہہ رہی ہوں کہ یہ میرا کھانا نہیں ہے. تو اس نے جب بہت اصرار کیا، انہوں نے کہا جی اگر میرا کھانا ہوتا تو 20 روٹیاں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کوئی میرے راستے میں 1 دے گا تو میں اس کو 10 دوں گا. یہ یقین کی بات. اولیاء اللہ کی خاص بات کیا تھی؟ اللہ پر یقین. اب یہ اس کا کبھی ذکر نہیں کریں گے وہ. اور ایک اور روایت جو ان کی طرف منسوب ہے، ایک دفعہ خاص کیف کی کیفیت میں وہ نکلی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اولیاء اللہ کی جو روایات ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی طرح ان کی چھانٹ پٹک نہیں ہوئی. جو میں نے آپ کو سنائی ہے اس کی بھی کوئی تصدیق نہیں ہے، اور جو اب میں ذکر کرنے لگا ہوں اس کی بھی کوئی تصدیق نہیں ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک دن وہ ایک ہاتھ میں چراغ لے کر اور ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی لے کر نکلی گھر سے. تو کسی نے پوچھا اماں کدھر چلی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنت کو آگ لگانے کے لیے اور جہنم کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں. اس لیے کہ لوگ جنت کے شوق سے، جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہونی چاہیے. اب یہ بات بڑی انسان کو دل کو لبھاتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اول تو یہ یقین نہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ نے کہی تھی، لیکن اگر کہیں بھی ہو، چونکہ یہ انبیاء کرام کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکراتی ہے، لہذا we won't accept it. ہم ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں گے کہ اگر رابعہ بصریہ سے غلطی سے ایسی بات ہوئی ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، تیری نیک بندی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، اس کے دوران اچانک آپ تیزی سے آگے بڑھے، کچھ دیر کے بعد تیزی سے پیچھے ہٹے. تو جب بھی کوئی ایب نارمل بات ہوتی تھی تو صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول حکم بدل گیا ہے یا واز اٹ سم تھنگ اسپیشل؟ تو صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول حکم بدل گیا ہے یا کوئی خاص بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا، ذرا کان کھول کے سنیے گا توجہ سے، کہ نماز کے دوران میرے سامنے سے جنت کا پردہ اٹھایا گیا اور انگور کی ایک ٹہنی میرے سامنے آئی، ایک گچھا انگور کا میرے سامنے آیا، تو میں غیر ارادی طور پر اس کی طرف لپکا، اور کچھ دیر کے بعد جہنم کا پردہ اٹھایا گیا تو آگ کا ایک شعلہ میری طرف آیا، میں غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹا. قرآن مجید میں بھی یہی ہے، 30ویں پارے میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے کہتا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. تو چاہیے کہ پرسو کرنے والے ان نعمتوں کو پرسو کیا کریں، ان کی پرسویشن ان کے اندر ہو، ان کی چاہت ان کے اندر ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت کی چاہت بھی رکھتے تھے اور جنت کی تمام نعمتوں کی، یاد رکھیے گا.
جنت میں شراب ہوگی تو ہمیں شراب کی بھی چاہت ہونی چاہیے. جنت میں حوریں ہوں گی ہمیں ان کی بھی چاہت ہونی چاہیے، ہماری بیویوں کو کتنا ہی برا لگے. دین کا تقاضا یہی ہے. قرآن مجید جو ہے یہی سبق ہمیں پڑھا رہا ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. چاہیے کہ چاہنے والے، پرسو کرنے والے ان نعمتوں کو پرسو کیا کریں، ان کی چاہت رکھا کریں، ان کی خواہش رکھا کریں اپنے دل میں. اب جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو ڈرا رہا ہے اس کے خوف سے، اور ہم میں سے کوئی فن خواہ پیدا ہو جائے وہ کہے گے نہیں جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بڑے بڑے عجیب کام جو ہیں وہ ہوئے ہیں کہ آتش بازی، یہ اس کو بھی میں ایک سازش سمجھتا ہوں کہ آگ کا ڈر ختم کرنے کی ایک کوشش ہے. یعنی وہ جو قومی دن ہے امریکہ کا 4 یا 5 جولائی، پورا نیو یارک وہ ہڈسن ریور کے اوپر جو نہ آتش بازی ہوتا ہے، یا جو اس کو آنکھوں سے ڈائریکٹ دیکھتا ہے یا ٹی وی پر اس کو دیکھتا ہے. تو ایک دفعہ میں سفر سے آ رہا تھا باہر سے، واشنگٹن ڈی سی سے، وہاں اکنا کا اجتماع تھا، تو واپس آتے ہوئے وہ آتش بازی تھی تو سامنے گاڑی پر آتے ہوئے نظر پڑی. میرا ذہن ایک دم منتقل ہوا اس کی طرف کہ یہ آگ کا خوف ختم کرنے کی ایک کوشش ہے. آگ سے ڈرنا یہ انبیاء کرام کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی سنت ہے. ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے. تو راتوں کو اٹھ کر وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. ان عذابھا کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بہت بڑی پینلٹی ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما، بری سی بری جگہ. جیکب آباد ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا گرم ترین مقام ہے، لیکن اگر کہیں ایک دن جایا جائے فار فن تو شاید کچھ مزہ آ جائے. لیکن یاد رکھیے گا جہنم ایک مومنٹ کے لیے بھی بری ہے اور ہمیشہ وہاں رہنے کے لیے بھی بری ہے. والذین اذا انفقوا، اور جب وہ لوگ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، کبھی فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ